فرقان الحميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اللہ وہ ہے جس کے لیے حمد ہے بے حد، اللہ وہ ہے جس کے لیے حمد ہے بے حد، الحمد کی خود اس پہ گواہی ہے بلا رد۔ وہ ذات جو باعث تخلیق جہاں ہے، اس ذات کو کہتے ہیں حقیقت میں محمد۔ اور بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، بے حد نے عجب کام کیا حرکت کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی۔ اور بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی۔ خود تو پردے میں رہا اور دکھانے کے لیے سامنے دنیا کے تصویر محمد کر دی۔ میرا کوئی موضوع اہم ترین اتنا بڑا نہیں ہے، کیونکہ علماء کے سامنے کوئی تقریر نہیں ہوتی، بس ایک دو سبق کے کچھ اشعار بھی ہیں اور تھوڑا سا سبق بھی سنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم دوڑو اس چیز کی طرف جو تمہارے رب کی طرف ہے، یعنی بخشش کی طرف۔ اور پھر بخشش کے بعد صلہ کیا ملتا ہے؟ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ پھر جب رب تعالیٰ بخش دیتا ہے تو پھر جنت عطا فرماتا ہے، اور جنت بھی ایسی ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، صرف چوڑائی۔ اور پھر وہ ہے بھی لوگوں کے لیے اعدت للمتقین، وہ صرف تیار کی گئی ہے متقین اور پرہیزگاروں کے لیے، جو پاک رہنے والے ہیں ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا تو پھر وہ متقین ہوتے کون ہیں، آخر عمل کون سا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ متقین کے نام سے مشہور ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چاہے خوشحالی زندگی میں ہوں یا تندرستی میں ہوں، وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ وہ غصے کو بھی پی جانے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ وہ لوگوں کو بخشنے والے بھی ہوں، ان کی غلطیاں دیکھیں تو درگزر کرنے والے ہوں۔ اور پھر فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح کے لوگوں کو بھی، احسان کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ چونکہ انسان کے اندر یہ مکمل جو صفات ہیں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر وہ ایک وقت میں کسی لاچار اور بیمار کو دیکھ کر بلبلا اٹھتا ہے تو دوسرے وقت میں انہی کی مصیبتوں میں ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے چار نشانیاں بیان ہوئی الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی نشانی یہ، اور دوسری نشانی والکاظمین الغیظ، اور تیسری نشانی والعافین عن الناس، اور چوتھی نشانی یحب المحسنین۔ اور یہ چار نشانیاں ہیں، اگر انسان کے اندر موجود ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو انعام میں اس طرح کے الفاظ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خود محبت فرمانے والا بن جاتا ہے۔ اور جو پہلی نشانی ہے ينفقون فی السراء والضراء،
اس بارے میں جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے یعنی جنگ کا ساز و سامان لینے کے لیے حکم ارشاد فرمایا تو پھر ہر صحابی نے اپنی وسعت کے مطابق بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو بس مختصر سی بات ہے، حضرت عثمان غنی نے 10,000 لشکر جو تھا وہ مجاہدین تھے، ان کے لیے 10,000 سواریوں کا بھی انتظام کیا، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا اور 10,000 درہم بھی حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ اب یہ نشانی ہے جب وہ خوش دلی میں ہو، مطلب کہ وہ امیر ترین ہو، کیونکہ حضرت عثمان غنی سخی مالدار بھی تھے اور یہ مالدار کی نشانی ہے۔ تو اس وقت جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے جو ہدیہ پیش کیا، نبی علیہ السلام نے وہ ہدیہ اپنی جھولی میں اٹھا کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد اگر عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ جی الفاظ کہنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اللہم ارض عن عثمان فإنی عنہ راض، کہ اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں جو راضی ہو گیا ہوں، کیونکہ محبوب تو محبوب کا محبوب بھی ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ نظارہ یہ کس کا بنا؟ حضرت عثمان غنی کا۔ یہ تو سخی تھے، اب جو تنگ دستی کی حالت میں تھے، مختصر ابو عقیل انصاری، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، انہوں نے ساری رات ایک یہودی کا باغ تھا اس کو پانی پلایا، پھر 2 سا کھجوریں لی، 1 سا اپنے گھر والوں کے لیے اور 1 سا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کھجور کے 1 سا کو باقی کھجوروں کے اوپر بکھیر دو تاکہ جو تمام کھجوریں ہیں وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ جو ہر کسی کی اپنی اپنی صفات ہیں، اپنا اپنا تذکرہ ہے اور اپنے اپنے مقام بھی ہیں۔ حضرت عثمان کا مقام اور حضرت ابو عقیل انصاری کا مقام ہے۔ اور جو دوسری نشانی والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے۔ بس ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس حدیث کے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ، کہ وہ آدمی طاقتور نہیں ہے، لیس الشدید بالسرعۃ، وہ آدمی طاقتور ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے نہیں ہے؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ جب وہ ایک میدان میں اترتا ہے لڑنے کے لیے اور جو اس کے سامنے مد مقابل آدمی ہوتا ہے اس کو بچھاڑ دے، یہ طاقتور کی نشانی نہیں ہے، بلکہ طاقتور کی نشانی یہ ہے کہ اس آدمی کو چھوڑ دے اور اس کو بس دوری کر دے، کہے کہ میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، اس سے معذرت بھی کر دے۔ یہ ہوتی ہے والکاظمین الغیظ، کہ اپنے غصے کو پی جانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا اجر ہے اس سے بات ہے۔ اور جو والعافین عن الناس، بس اس کے بارے میں بھی ایک حدیث روی عن الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ انا قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامت لیقول ومن کان له علی اللہ تعالیٰ اجر فلا یقوم الا انسان خاص۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو یہ فرماؤں گا کہ کوئی ہے تم میں سے کہ وہ کھڑا ہو جائے جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا تھا، تو ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا سوائے اس آدمی کے جس نے دنیا میں رہ کر لوگوں کو معاف کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ آج کا بدلہ جو دینا تھا وہ میرے ذمہ ہے۔ اور یہ کتنی خوش بختی ہے کہ آدمی کوئی ایسا کام کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اپنے ذمہ کرم میں فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا، پسند فرمانے والا بن جاتا ہے۔ تو پھر اس طرح یحب المحسنین کا ترجمہ بن جاتا ہے کہ تم اگر عبادت کرو، اگر کوئی تم صدقہ زکوٰۃ خیرات کرو
اگر نیک کا کام شروع کرو ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اگر تم نمازیں پڑھتے ہو تو ایسا کرو کہ تمہارا اگر یقین ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تمہارا عقیدہ پختہ نہیں ہے تو پھر ایسا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔